السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اپنے پچھلے لیکچر کی اچھی طرح تیاری کر لی ہوگی۔ بچوں، میں بار بار ہر لیکچر میں یہ تاکید کرتی ہوں کہ آپ لوگ یاد کر کے لکھیے گا ضرور، ٹھیک ہے؟ آج ہم نے اپنا جو چیپٹر شروع کرنا ہے وہ ہے باب نمبر 6، صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی۔ اس کا سوال نمبر 3 ہم کریں گے، شکر کے لغوی معنی کیا ہیں، نیز شکر ادا کرنے کے طریقے بتائیے۔ تو بچوں، اس سوال کا جواب جب ہم نے شروع کرنا ہے تو کس طرح شروع کرنا ہے وہ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے شکر کے لغوی معنی۔ شکر کے لغوی معنی ہے حق ماننا، تعریف کرنا اور محسن کے یعنی احسان کرنے والے کے احسان کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے شرعی مفہوم، یعنی اسلامی لحاظ سے اس کا مفہوم کیا ہے، شریعت میں ہم اس کا مفہوم کیا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شریعت میں شکر سے مراد ہے اللہ کے احسانات کا اعتراف کرنا اور ایسا طرز عمل اختیار کرنا جس سے اس کے احسانات کا شکر ادا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے، اس کی عنایات کا اعتراف کیا جائے اور اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ آپ نے دینی ہے شکر کے طریقے۔ شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں، قولی شکر، زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا، یعنی قول بات کرنے سے، یعنی زبان سے کلمات تشکر، کلمات الفاظ، شکر کے الفاظ ادا کرنا۔ دوسرا ہے قلبی شکر، دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس پیدا کرنا۔ فعلی شکر، اپنے عمل سے اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرنا، یعنی اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرنا، یعنی اللہ کے احکامات کو ادا کرنا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ 3 اقسام ہے شکر ادا کرنے کی۔ اس کے بعد ہے زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا۔ اب ان کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ انسان کو جب کوئی ضرورت پیش آئے اور دوسرا اس پر احسان کرتے ہوئے اس کی ضرورت پوری کر دے، یہ صحیح کر لیجیے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے شخص کا شکریہ ادا کرے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جب بھی کوئی نعمت میسر آئے تو زبان سے الحمدللہ کے الفاظ کہنے چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہ کر سکو گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس۔ زبان سے الحمدللہ کہنا کافی نہیں، بلکہ دل میں یہ احساس رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ خالق و مالک ہے، اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور عاجز بندے ہونے کی حیثیت سے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تیسرا طریقہ ہے اپنے عمل سے اللہ کے احکامات کی بجا آوری۔ جب انسان دل سے کسی کی عظمت کا اعتراف کر لیتا ہے، یعنی کسی کی عظمت کو مان لیتا ہے، تو اس عظمت کو ثابت کرنے کے لیے کچھ اعمال کرنا پڑتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا اور اس کی نافرمانی سے بچے گا تو یہ عملی طور پر تشکر کا اظہار ہوگا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہم نے کوشچن کا آنسر کمپلیٹ کر لیا۔ اب آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلا کوشچن بھی کرتے ہیں، کوشچن نمبر 4۔ کوشچن نمبر 4 ہے قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کو کیا بشارت دی گئی ہے؟ تو اس سوال کا جواب آپ نے کس طرح شروع کرنا ہے یہ دیکھیے، نوٹس میں بڑا اچھا بنا کر دیا گیا ہے، کیونکہ بک میں یہ جو بھی چیپٹر ہے نا، اس میں شکر اور صبر کو ملا جلا کے بیان کیا گیا ہے، جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت تو وہ ملا جلا کے دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو اس میں نوٹس میں آپ کو علیحدہ کر کے سوال کے مطابق جواب بنا کر دیا گیا ہے۔ چلیں اب اس کا آغاز کرتے ہیں۔ صبر و شکر ایک مسلمان کے ایسے اوصاف ہیں، یعنی ایسی خوبیاں ہیں جو ایمان کے مکمل ہونے کی، یعنی کامل ہونے کی، مکمل ہونے کی دلیل ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان مشکلات پر قابو پا کر اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ بقرہ میں صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، قیامت کے دن بھی اس کی رحمت ان کے ساتھ ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
اگلے پیج پر آ جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ یہ ایسے لوگ ہیں جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بچوں اس کی عربی تو آپ کو آتی ہوگی نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو جس کو عربی آتی ہو وہ عربی بھی لکھے تو اچھی بات ہے۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، یعنی بڑی نعمتیں ہوں گی، بڑی رحمت ہوگی، اور اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جن محاسن اور اعلیٰ اخلاق کا درجہ، محاسن کہتے ہیں یعنی خوبیاں، جن خوبیوں اور اعلیٰ اخلاق کا درجہ اس دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ ہے، اس میں صبر بھی شامل ہے۔ یعنی جو خوبیاں اس دنیا میں سب سے زیادہ نمایاں ہیں اور سب سے زیادہ اہم ہیں اور سب سے پہلے جن کا درجہ ہے، ان میں صبر بھی شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو بے شمار ثواب ملے گا۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر نیکی کے اجر و ثواب کا اللہ کے ہاں ایک اندازہ اور حساب ہے، لیکن صبر اس سے مستثنیٰ ہے۔ یعنی ہر نیکی کا اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کو 2 گنا 3 گنا یا اتنی نیکیوں پہ اتنا ثواب ملے گا، لیکن صبر اس سے مستثنیٰ ہے، یعنی صبر کو اس میں شامل نہیں کیا گیا کیونکہ اس کا اجر بے حساب ہے۔ قرآن پاک نے بارہا صبر کرنے والوں کو، بارہا یعنی بار بار جگہ جگہ صبر کرنے والوں کو بشارت دی ہے۔ اللہ کے ہاں ان کی قدر و منزلت بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو انہیں اپنا قرب عطا کرتا ہے، یعنی انہیں اپنے قریب کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یا اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس شخص کو اللہ کی محبت اور میت یعنی ساتھ، تو آپ یہاں پر ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، جس شخص کو اللہ کی محبت اور ساتھ حاصل ہو جائے تو اسے دنیا اور آخرت کا کوئی غم نہیں رہتا اور تمام نعمتیں میسر آ جاتی ہیں، اور اس کو دلی سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس میں اضافہ کر لیجئے گا۔ اس کے بعد بچوں دیکھیں صبر و شکر باب نمبر 6 کی معروضی بھی دی ہوئی ہے جو آپ نے اسی طرح یاد کرنی ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں، معروضی میں یہ MCQs ہے، درست ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، تو یہاں پر تو ٹک کا نشان ہے، لیکن ایگزام میں آپ نے جو کچھ اس میں کہا گیا ہوگا سرکل فل کرنے کے حوالے سے تو ویسا ہی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ سارے MCQs دیے ہوئے بنا کر، تو ان کی اچھی طرح تیاری کر لیجئے گا، ان کو پڑھ کر اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اور یہ تقریباً ہیں 18، اور چیپٹر ریڈنگ کریں تو مزید چیپٹر ریڈنگ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی MCQs آ جائے تو وہ لائن آپ کی نظر سے گزری ہوتی ہے تو وہ آپ کے ذہن میں ہوتی ہے، اس لیے پھر وہ آپ اس کا آنسر دے سکتے ہو۔ اس کے بعد دیکھیں درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں، صبر کے معنی و مفہوم جو کہ آپ نے لانگ کوسچن میں یاد کر لیے ہیں۔ یہ مختصر جوابات جب آپ یاد کرنے بیٹھو گے نا تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ ان کو صرف آپ کو ریوائز کرنا پڑے گا کیونکہ آپ ان کو لانگ کوسچن میں یاد کر چکے ہو، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ سارے وہی کوسچن کے آنسرز ہیں جو آپ لانگ کوسچن میں کر چکے ہیں۔ اب اگلے پیج پر آئیں، اس میں بھی دیکھیں یہ سارے وہی کوسچن ہیں۔ اب اگلے پیج پر آ جائیں، یہ دیکھیں اب اس میں یہ تقریباً آپ کو 15 کوسچن بنا کر دے دیے گئے ہیں جو آپ نے اچھی طرح تیار کر لینے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اب اس کے بعد ہم کریں گے عدس الرابع، سورہ احزاب کا عدس الرابع کا بے حصہ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 تا 20۔ اب یہ دیکھیں اس میں کیا فرمایا گیا ہے، اور ترجمہ اس کا میں ساتھ میں پڑھا رہی ہوں اور ساتھ میں سمجھائی بھی دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا صرف مومنوں،
یا اہل ایمان، اہل ایمان، تو یہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایکسپلینیشن، اگر مومنوں لکھو گے تو ایکسپلینیشن سائن لگاتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں. اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہوئی، اذ جاءتکم، جب تم پر چڑھ آئیں، جنوداً، فوجیں، فارسلنا، پھر اس نے نازل کیا، علیہم، تم پر، ریحًا، ہوا، و جنوداً، اور لشکر، لم ترونہا، لم، نہ دیکھ سکتے تھے، ترونہا، انہیں، یعنی وہ لشکر جسے تم دیکھ نہ سکتے تھے. اب دیکھیں اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں. مومنوں، خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی. اب جس کا ترجمہ نہیں، جس کی عربی اوپر نہیں دی ہوتی، اس کو بریکٹ میں بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں. لیکن بامحاورہ ترجمے کے لیے اس کا یاد کرنا بھی ضروری ہے. مومنوں، خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی. یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں، اللہ کی اس مہربانی، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یعنی اللہ کی مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب تم پر حملہ کرنے کو آئیں، جب تم پر چڑھ آئیں. جنوداً، فوجیں. تو اب یہاں پر اس ترجمہ کیا گیا تم پر حملہ کرنے کو آئیں، فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی، ریحًا، ہوا، علیہم، ان پر، فارسلنا، تو ہم نے بھیجی یعنی ہم نے نازل کی، و جنوداً، اور لشکر، اور لشکر کیا کیے، نازل کیے، لم، نہ ترونہا، دیکھ سکتے تھے انہیں، یعنی جنہیں تم نہ دیکھ سکتے تھے. تو بچوں کو پہلے بھی یہ بتایا تھا، یہ غزوہ احزاب کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے. تو غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جس طرح مدد کی، وہ اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ کس طرح مدد کی، کہ اللہ تعالیٰ نے آندھی چلائی، ہوا بھیجی، جس کی وجہ سے ان کی ساری خیمے الٹ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، لشکر جو ہے وہ پریشان اور افراتفری مچ گئی. تو ایک تو یہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے مدد کیا کی کہ نہ نظر آنے والے فرشتوں کے ذریعے، فرشتوں کے لشکر سے مدد کی. ٹھیک ہے. وَكَانَ اللّٰهُ، اور ہے اللہ، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو، یعنی جو اعمال تم کرتے ہو، بصیراً، دیکھ رہا، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اِذْ جَاءُکُم، جب وہ آئے تم پر، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، ومن اسفل، اور نیچے سے، منکم، تمہارے سے، وَإِذْ، اور جب، زاغتی، پھر گئیں، الابصار، آنکھیں، الابصار، آنکھیں، وبلغاتی، اور پہنچ گئے، القلوب، دل، الحناجر، گلوں تک، وتظنون، اور تم گمان کرنے لگے یعنی خیال کرنے لگے، سوچنے لگے، باللہ، اللہ کے بارے میں، الظنون، طرح طرح کے گمان. اب دیکھیں اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا بنے گا کہ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے. تو یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے بچوں؟ یہ فوجوں کا ذکر ہو رہا ہے، جو مشرکین مکہ کی یا مشرکین اور کفار کی جو فوج تھی، وہ جب تمہارے اوپر نیچے سے تم پر حملہ آور ہوئی. اس کا یہ مطلب ہے جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھر گئیں. اب جب آنکھیں پھر گئیں، وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پھر گئیں تو اس سے مراد ہے کہ جب انسان جب خوف میں ہوتا ہے تو خوف کے مارے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور آنکھوں کے جو دیدے ہیں وہ گھومنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ کہا جاتا ہے نا کہ حیران ہو کے تو آنکھیں جو ہیں وہ گھومنے لگیں. تو وہ حال، وہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہے کہ جب مارے خوف کے تمہاری آنکھیں پھر گئیں اور دہشت کے مارے دل جو ہے گلوں تک پہنچ گئے، اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے. وَبَلَغَاتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ، وَبَلَغَاتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ، اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے. مطلب اس کا یہ ہے کہ دل جو ہے وہ انسان پر جب اکثر خوف ہوتا ہے یا جب وہ ڈر جاتا ہے تو وہ اکثر کہتے ہیں نا، ہائے میرا دل تو اچھل کر حلق میں آ گیا.
تو یہی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اس وقت انتہائی خوفزدہ ہوئے مسلمان اور ان کے دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے۔ وَتَظُنُّونَ، تو پھر جو کمزور ایمان والے لوگ تھے، جو کمزور ایمان والے مسلمان تھے، جن کا بھی ایمان مضبوط نہیں ہوا تھا، تو وہ اللہ کی طرف سے طرح طرح کے گمان کرنے لگے یعنی سوچنے لگے، مختلف خیالات انہیں آنے لگے کہ پتہ نہیں اب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرے گا، ہمارا ساتھ دے گا یا نہیں، یعنی اتنی بڑی فوج کے ساتھ ہمارا مقابلے میں کون ہمارا ساتھ دے گا، اس طرح کے بارے میں مختلف خیالات ان کے ذہن میں آنے لگے۔ ہنالکا وہاں، ابتلیٰ آزمائے گئے، المؤمنون مومن، وزلزلوا اور ہلائے گئے، زلزالاً شدیداً سخت طور پر۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے، یعنی اس وقت مومنوں کی سخت آزمائش ہوئی۔ ٹھیک ہے بچوں؟ وَإِذْ يَقُولُ، اور جب کہنے لگے، المنافقون منافق، والذین اور وہ جو جن کے فی میں قلوبہم دلوں میں مرض مرض تھا، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے، ما وعدنا، کہ ہم سے وعدہ نہیں کیا اللہ اور رسولہ اور اس کے رسول نے، الا غرورا سوائے دھوکے کے، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ یہاں سے دیکھیں، اور جب جو منافق تھے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی؟ وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہنے لگی، طائفۃ، ایک جماعت، منہم ان میں سے، یا اہلا، اے اہل یثربہ، یثرب یعنی یہ اہل مدینہ، لا مقامہ، کہ نہیں ہے کوئی مقام، لاکم تمہارے لیے، فرجعوا، پس لوٹ چلو، مقام یعنی ٹھہرنے کا، قیام کا۔ تو یہاں پر بامحاورہ ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے، اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی، وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہتی تھی، طائفۃ، ایک جماعت، اے اہل مدینہ، یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو۔ ٹھیک ہے؟ یعنی وہ خوفزدہ ہو گئے کفار کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، جن کے ایمان کمزور تھے تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہاں پر تو ٹھہرنے کا کوئی حال نہیں ہے، تو بس لوٹ چلو، یعنی پیچھے ہٹ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ، اور ان میں سے پھر ایک جماعت جو ہے وہ بہانے بھی بنانے لگی، تو وہ وَيَسْتَأْذِنُ، اجازت طلب کرنے لگے، فریقن، ایک جماعت، منہم، ان میں سے، یعنی ان میں سے ایک جماعت، النبی، نبی سے، یقولون، کہنے لگے، انا، بے شک، بیوتانا، ہمارے گھر، عورتن، کھلے پڑے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ یعنی ایک جماعت ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، یعنی گروہ کے حساب سے کہنے لگا، اگر جماعت کا لفظ استعمال کریں گے تو کہنے لگی۔ ٹھیک ہے بچوں؟ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، اِن یُرِیدُونَ، وہ تو صرف چاہتے تھے، اِلَّا فِرَارًا، بھاگنا، یعنی وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے، یعنی جہاد سے اور جنگ سے پیچھے ہٹنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ وَلَوْ دُخِلَتْ، اور اگر دخلت، داخل ہوں، علیہم، ان پر، من اقطاری یعنی اطراف سے، چاروں اطراف سے، جو جتنی بھی طرفیں بنتی ہیں تو چاروں اطراف ہی بولا جاتا ہے نا، ثم سئلوا، تو پھر ان سے کہا جائے، الفتناتا، جنگ کے لیے، خانہ جنگی کے لیے، فتناتا، خانہ جنگی کے لیے، لأتوہا، تو اس میں ذرا بھی توقف نہ کریں گے، وما تلبسوا بہا الا یسیرا، تو اس میں ذرا بھی توقف نہیں کریں گے
اور وہ فوراً کرنے لگیں گے۔ تو بچوں یہاں پر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر انہی لوگوں سے کن سے، یعنی یہ جن کے ایمان کمزور تھے، اگر ان سے کہا جائے کہ تمہارے اطراف مدینہ سے ان پر فوجیں چڑھ آئی ہیں، یعنی حملہ کرنے کو آ گئی ہیں، تو پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں گے۔ کیوں کرنے لگیں گے؟ اس میں وہ بہت ہی کم توقف کریں گے، یعنی وقفہ کریں گے، رکے بغیر وہ یہ کام شروع کر دیں گے، کیونکہ اس وقت انہیں صرف لالچ ہوتا ہے، تو لالچ کے لیے وہ دنیاوی ساز و سامان لوٹنے کے لیے فوراً کرنے لگیں گے۔ ولاقت کانو، اور ہے کانو کر چکے، کانو ہے عہد اللہ سے، من قبل، حالانکہ وہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے کہ لا یولون الادبارا، کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، وکانا عہد اللہ مسئولا، اور ہے اللہ کا عہد مسئولا، اس سے پوچھا جائے گا۔ تو پھر جو اقرار کیا جاتا ہے، جو عہد کیا جاتا ہے اللہ سے، اس کی ضرور پرسش ہوگی، یعنی اس کے بارے میں پوچھا۔ یہ اب کون سے والے وعدے کی بات ہو رہی ہے کہ ایک تو انہوں نے پہلے یہ انسان جب اس دنیا میں آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرے گا، اور اللہ ہی اس کا رب ہے، مانے گا، اس کے احکامات مانے گا۔ لیکن جب وہ اس دنیا میں آ کے سب کچھ بھول گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ان سے حالانکہ وہ پہلے ہی خدا سے اقرار کر چکے ہیں، یعنی وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی، اور اللہ اور رسول کے سامنے وہ یہ کہہ کر ایمان لائے کہ وہ اللہ اور رسول کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اس کے سارے احکامات مانیں گے، لیکن اب وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی وعدہ خلافی کی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کل کہہ دو، لن ینفعکم الفرار، کہ تم صرف بھاگنا چاہتے ہو، اگر ان فررتم و ان فررتم، کہ اگر تم صرف بھاگنا چاہتے ہو، کل لن ینفعکم، تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گا، الفرار، یہ بھاگنا، یعنی کہہ دو کہ کچھ فائدہ نہ دے گا تمہیں یہ بھاگنا، اگر تم بھاگنا چاہتے ہو، من الموت، موت سے، او القتل، یا قتل ہونے کے ڈر سے، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو وَإِذًا، اور اگرچہ کیا تمہیں فائدہ ہوگا، یعنی بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے، یعنی اگر تم بھاگ جاؤ گے یا اپنی جان بچا کر پیچھے ہٹ جاؤ گے تو تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ تو اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو کچھ فائدہ نہیں دے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ کل کہہ دو، من ذا الذی، کہ کون ہے کہ جو یعصمکم، تمہیں بچائے، من اللہ، اللہ سے، یعنی کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے، ان ارادہ، کہ جب وہ ارادہ کرے، بکم سوءا او ارادہ بکم، کہ اگر وہ تم سے برائی کا ارادہ کرے، و ارادہ بکم، یا وہ ارادہ کرے برحمت، رحمت کا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ تم سے بھلائی کا یا برائی کا ارادہ کرے تو کون ہے جو تمہیں اس سے بچا پائے گا، ٹھیک ہے۔ ولا یاجدون، اور یہ نہ پائیں گے، لاہم، ان کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیًا و نصیرًا، دوست اور نہ مددگار، یعنی اور یہ لوگ خدا کے سوا کسی کو اپنا دوست اور نہ مددگار پائیں گے۔ قد یعلم، اور ہے اللہ جانتا، المعوقین، ان کو بھی جو جہاد میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، رکاوٹیں ڈالنے والوں کے لیے اسپیشل یہ لفظ المعوقین استعمال کیا گیا ہے، اس کے مطلب ہے کہ رکاوٹ ڈالنے والے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے جو رکاوٹیں ڈالتے ہیں، منکم، ان میں سے، وقائلین، اور منع کرتے ہیں، یعنی اکساتے ہیں، قائل کرتے ہیں، والقائلین، اور اکساتے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو، ہلم الینا، کہ ہمارے پاس چلے آؤ،
वला यतून बासा, और नहीं आते हैं लड़ाई में, इल्ला कलीलन, मगर बहुत कम। और यानी वो जंग में शामिल भी नहीं होते हैं, जिहाद के लिए आगे नहीं आते, अगर आते भी हैं तो दिखावे के लिए, और बहुत कम। आशिहातन अलैकुम, तो वो बुखल करते हैं तुम्हारे बारे में। बुखल करना होता है कंजूसी करना, यानी वो साथ देने में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुखल करते हैं। बुखल करने के मानी बता दिए ना, कंजूसी करना, तो यानी वो बहुत कम साथ देते हैं। आशिहातन अलैकुम, और वो तुमसे बहुत कम तुम्हारे बारे में बुखल करते हैं। फ़ैज़ा जाल खौफू, और जब खौफ का वक्त जाता रहता है, फ़ैज़ा जाओ, जब चला जाता है, अल खौफू, खौफ का वक्त, खौफ चला जाता है, राअयतहुम, तो तुम उनकी तरफ देखो, यंजुरूना, वो देख रहे हैं, इलैका, तुम्हारी तरफ, तो दूरू आयुनिहिम, और उनकी आंखें फिर रही हैं, कल्लज़ी, इसी तरह जैसे युगशी, कल्लज़ी, ऐसे जैसे युगशा, उन्हें गशी आ रही है, यानी बेहोशी तारी हो रही है, अलैहिम, उन पर, मिनल मौत, मौत के सबब। तो अब देखें इसका बामुहावरा तर्जमा। फिर जब डर का वक्त आए तो तुम उनको देखो कि तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, और इनकी आंखें इस तरह फिर रही हैं जैसे किसी को मौत से गशी आ रही हो, यानी खौफ के मारे उनका ये हाल हो जाता है कि फिर वो तुम्हारी तरफ देखकर इस तरह का बिहेवियर देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। फ़ैज़ा ज़हाबा, और जब चला जाता है, अल खौफा, खौफ, सलकूकुम, तो वो तुम्हारे सलकूकुम बि अलसिनातिन, तो वो तेज़ ज़ुबानों के साथ तुम्हारे बारे में ज़ुबान दराजी भी करते हैं, हदादिन आशिहातन, और माल में बुखल भी करते हैं, अलल खैरी, यानी माल में बुखल भी करते हैं, अपने माल में कंजूसी भी करते हैं। और जब खौफ का वक्त चला जाता है, यानी जब ख़तरा टल जाता है, तो फिर तेज़ ज़ुबानों के साथ तुम्हारे बारे में, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के बारे में ज़ुबान दराजी करते हैं, यानी बातें बनाने लगते हैं और बदतमीज़ी करते हैं, और माल में बुखल करते हैं, मतलब अपना माल खर्च करने में कंजूसी करते हैं, अपना माल देते नहीं अल्लाह की राह में, जिहाद के लिए खर्च नहीं करते। उलाइका लम युमिनु, यही वो लोग हैं जो ईमान वाले ही ना थे, जो यानी ईमान ही ना लाए थे। फ़अहबता, फिर अल्लाह ने क्या कि फ़अहबतल्लाहु अमालहुम, तो फिर अल्लाह ने उनके अमाल बर्बाद कर दिए। फ़अहबतल्लाह, अल्लाह ने बर्बाद कर दिए, अमालहुम, उनके अमाल, वकाना, और था, ज़ालिका, ये उसके लिए, अल्लाह, अल्लाह पर, यसीरन, आसान, और ये ऐसा करना, और ये खुदा को आसान था। ये तर्जमा बामुहावरा किया गया, और ये ऐसा करना अल्लाह को आसान था। यहसबूना, ये सब ख्याल करते हैं, अल अहज़ाबा, के ग्रोह, फ़ौजें, जमातें, तो ये यहाँ पर ये तर्जमा इसका किया फ़ौजें किया गया है। यहसबूना, गुमान करते हैं, ख्याल करते हैं, अल अहज़ाबा, के फ़ौजें, लम यज़हबू, नहीं गई, यानी फ़ौजियाँ आगे जो हैं वो जिहाद के लिए नहीं गई। व इन यातिल अहज़ाबा, और अगर लश्कर आ जाएं, यहाँ पर अहज़ाब के मानी लश्कर किया गया, और अगर लश्कर आ जाएं, यवद्दू, तो तमन्ना करें, लो अन्नाहुम बादूना, कि काश हम गंवारों में जा रहे हैं, फिल अराबे, बादूना फिल अराबे, यानी गंवारों में जा रहे हैं, गंवारों में जा रहे हैं, यानी जिनको मालूम ही ना हो कि ये जंग करनी है या जिहाद करना है, तो हम पीछे हट जाएं और पिछले वालों में चले जाएं। तो ये कैफियत होती है इनकी, डर के मारे। यस आलूना, और पूछा करें, अन अंबाएकुम, तुम्हारी खबरें, और यानी पीछे चले जाएं और तुम्हारे बारे में फिर वो टो रखें, खबरें पूछा करें कि क्या हो रहा है आगे। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है ना। वल्लो कानू, और अगर हों फीकुम, तुम्हारे पास, यानी तुम्हारे दरमियान, माँ कतलू, तो
نہ قتل کریں یعنی نہ لڑائی کریں، الا قلیلا مگر کم، یعنی اور اگر تمہارے ساتھ درمیان ہوں یعنی تمہارے ساتھ ہوں تو پھر لڑائی میں حصہ ہی نہ لیں، اور اگر لیں بھی تو بہت کم۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ میں نے ساتھ ساتھ ہی آیات کے ترجمے کو بھی ایکسپلین کرتی گئی ہوں، لیکن آپ نے لرننگ میں یہی ترجمہ یاد کرنا ہے بچوں۔ یہ ترجمہ اچھی طرح جب آپ یاد کر لو گے تو پھر اسی کو بامحاورہ ترجمہ کہا جاتا ہے، یہ کیونکہ علماء نے کیا ہوا ہے، اس لیے اس میں کوئی رد و بدل کرنا مناسب ہی نہیں، بلکہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو اسی طرح یاد کر کے آپ نے صرف سمجھانے کے لیے میں نے اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے بتایا ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائیں، الکلمات والتراکیب، یہ مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ یہ بچوں اسی طرح یہ زیادہ تر انہی میں سے بورڈ میں آتا ہے، تو یہ آپ نے الفاظ کے معنی نوٹس میں بھی دیے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر بھی دیے ہوئے ہیں، یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کی بک پر سے دکھا رہی ہیں، اس لیے اس میں مسٹیک بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ کوشچن آنسر التمارین۔ تو یہ جو کوشچن آنسر ہیں یہ آپ نے اس میں سے کرنے ہیں، نوٹس میں سے، کیونکہ نوٹس میں یہ ان کوشچن آنسرز کے علاوہ بھی اور کوشچن آنسرز بھی بنا کر جتنے ممکنہ بن سکتے تھے وہ بنا کر دیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں نوٹس میں سب سے پہلے ایم سی کیوز بنا کر دے دیے گئے ہیں، جتنے ممکن ہیں ان میں سے بن سکتے تھے ایم سی کیوز وہ بنا کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں نیکسٹ اگلے پیج پر آ جائیں، اور اگلے پیج پر یہ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں، تو یہ 2 نمبر کے سوالوں کے جواب آتے ہیں۔ تو یہ سارے سوال جو آپ نے بک کی ایکسرسائز میں دیکھے تھے وہ بھی ہیں اس میں، اور ایکسٹرا بھی دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے بچوں، اور ان کو یاد کر لینا ہے۔ اور ویسے بھی جب آپ ترجمہ یاد کر لیتے ہو نا تو پھر آپ کے لیے ان کوشچنس کے آنسر یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے بچوں۔ اب اس میں اگر کوئی کنفیوژن ہے تو وہ آپ کوشچننگ کر کے پوچھ سکتے ہو، تو ویسے بھی ریویو لیکچر میں اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو وہ میں خود بھی ایکسپلین کر دوں گی۔ اوکے بچوں، ٹھیک ہے، اللہ حافظ، گڈ لک۔